السلام علیکم۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے جسے سن کر آپ حیرت زدہ اور ششدر رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ پیش کہاں آیا تھا۔ بحر ہند میں مشرقی افریقہ کی جانب ایک جزیرہ ہے جسے مڈغاسکر کے نام سے سب جانتے ہیں۔ وہاں کی قومی زبان مالاگاسی اور فرانسیسی ہے۔ عموماً اس سرزمین پر غربت بہت زیادہ ہے اور وہاں کے رہائشیوں کا رہن سہن بھی عام سا ہے، یہاں تک کہ وہاں کی کرنسی بھی پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کا دارالحکومت اینٹاناناریو ہے۔ وہاں بارشیں بھی معمول سے کافی حد تک زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ تر سیاہ فام افریقی رہائش پذیر ہیں۔ خدا نے اس جزیرے کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن وہاں کے رہائشیوں کی کم علمی کے باعث انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ ہم انہیں کیسے استعمال میں لائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی معیشت بھی کم ہے۔ یہاں پاکستان سے مڈغاسکر جانے کے لیے 3 ہوائی جہازوں کا سفر لازم ہے۔ پہلے پاکستان سے دبئی، پھر دبئی سے کینیا اور پھر آخر میں تیسرا جہاز مڈغاسکر کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 1 سے 2 دن تک سفر جاری رہتا ہے۔ وہاں افریقی سیاہ فام کے علاوہ گجراتی، ہندو اور کافی تعداد میں مسلمان بھی بسے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل واقعے کی جانب۔ مڈغاسکر کے ایک گاؤں میں زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ لوگ روز صبح روزی روٹی کے لیے نکلتے، کھیتی باڑی کرتے یا تجارت کرتے اور شام کو اپنی آخری منزل یعنی اپنے گھر، اپنے آشیانے لوٹ آتے۔ گیس کے بحران ہونے کی وجہ سے کوئلے پر ہانڈی پکائی جاتی تھی اور زیادہ تر سبزی یا سمندری غذا کھائی جاتی تھی۔ کچے پکے مکان بنے ہوئے تھے اور سہولیات بھی بہت کم تھیں۔ ایک دن گاؤں والوں کی زندگی میں کچھ عجیب ہو گیا۔ وہاں کے مکین غائب ہونے لگے، جس سے ان لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اغوا ہونے والے افراد میں زیادہ تر بچے شامل تھے، مگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون یہ سب کر رہا ہے۔ کیا سمندر میں ڈوب گئے یا کسی جنگلی جانور کا شکار ہو گئے، کیونکہ مڈغاسکر میں جنگلی جانور کافی مختلف اقسام اور لمبی تعداد میں پائے جاتے تھے اور یہی اس ملک کی وجہ شہرت ہے۔ مگر کافی دنوں تک وہاں کے مکینوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا اور اغوا ہونے والے افراد کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اسی خوف کی وجہ سے لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، مگر حقیقت تو ایک دن سامنے آنی ہی تھی۔ ہوا یوں کہ وہاں کا ایک بہادر رہائشی جنگل کے دورے پر نکلا اور جس بات کا انکشاف اس پر ہوا اس نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ جنگل سے دور چینی باشندوں کا ایک گروہ تھا جو دراصل آدم خور تھے، اور وہ سیاہ فام افراد کو اغوا کرتے اور پھر انہیں زندہ کاٹ کاٹ کر کھا جاتے۔ یہ مناظر اس شخص کے لیے نہایت ہولناک تھے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ گاؤں والے اور سرکاری افسران نے اس گروہ کا پیچھا کیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں زیر حراست لے لیا گیا تاکہ مزید کسی شخص کا جانی نقصان نہ ہو۔ کافی دنوں تک گاؤں والے اس خوف و ہراس کے زیر سے رہے، پھر آہستہ آہستہ زندگی واپس اپنے معمول پر آنے لگی، لیکن آج بھی لوگ اس واقعے کو یاد کر کے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔